براہ راست میزائل حملے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح اور سخت اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایران کو بہت شدید اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ پاسداران انقلاب کا واضح موقف ہے کہ جب تک امریکہ اپنی فوجی کارروائیاں بند نہیں کرتا اور بین الاقوامی قانون کے مطابق بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تب تک وہ اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے پر مجبور ہے۔ ایران کو اگلے چند ہفتوں میں ہاتھ سے چلنے والا فضائی دفاعی نظام جو موپیڈ کہلاتا ہے، اس کی پہلی کھیپ ملنے والی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کی کارروائیاں بھی اب پورے خطے کی رسد پر گہرا اثر ڈال رہی ہیں۔ امریکہ بھی کچھ کوششیں کر رہا ہے، یا کم از کم میسیجنگ ضرور دے رہا ہے کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا، لیکن ایران کیا رہنے دے گا امریکہ کے فوجی اڈے یہاں پہ؟ ابھی یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ گزشتہ رات اردن کے موافق سلطی فضائی اڈے پر اسلامی انقلابی گارڈ کور کی جانب سے براہ راست میزائل حملے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز سے خصوصی گفتگو میں واضح اور سخت اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایران کو بہت شدید اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ انہوں نے ایف ورڈ استعمال کرتے ہوئے دھمکیاں دی ہیں۔ فاکس نیوز کی ریکارڈ شدہ گفتگو کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم انہیں ایسی سزا دیں گے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم ان پر بہت بھاری حملے کریں گے اور انہیں مکمل طور پر شکست دیں گے۔ تو اسلامی انقلابی گارڈ کور کے خلائی دستے کی جو ایرو اسپیس جو فوج ہے ان کی طرف سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ حملے امریکہ کی طرف سے جاری جارحیت، ایرانی سرزمین پر مسلسل حملوں اور ایران کے قومی اثاثوں پر ناجائز قبضے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ ان کا واضح موقف ہے، یعنی پاسداران انقلاب کا واضح موقف ہے کہ جب تک امریکہ اپنی فوجی کارروائیاں بند نہیں کرتا اور بین الاقوامی قانون کے مطابق بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تب تک وہ اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے پر مجبور ہے۔ امریکی مرکزی کمان کا دعویٰ ہے کہ تمام آنے والے میزائلوں کو روک دیا گیا تھا، تاہم ایرانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حملے کا مقصد اپنی طاقت کا مظاہرہ اور امریکہ کو یہ بتانا تھا کہ وہ خطے میں کسی بھی امریکی ٹھکانے کو اپنی زد میں لا سکتے، یعنی کہیں بھی وہ نشانہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی کمان نے ایک اور فیصلہ کن اعلان بھی جاری کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ایران کے جو فروزن ایسٹس تھے، انہوں نے کہا کہ ان اثاثوں سے معاوضہ وصول کرنے والا کوئی بھی ملک، یعنی کیونکہ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو فروخت کر کے وہ استعمال کرے گا ان ملکوں کی تعمیر کے لیے جہاں پہ ایران نے حملے کیے ہیں۔ تو ایران نے کہا کہ اگر کسی بھی ملک نے یہ ایران کے اثاثے حاصل کرنے کی یا خریدنے کی کوشش کی تو اس ملک کے کسی بھی کمپنی کو، ان کے جہاز کو، ان کے کارگو شپ کو، ان کے آئل کنٹینر کو، کسی کو بھی پھر آئندہ آبِ ہرمز سے گزرنے کی کسی بھی قسم کی اجازت کا حقدار نہیں رہے گا وہ ملک۔ تو یہ بات بڑی واضح کر دی ہے۔ تو بیان میں مزید واضح کیا گیا ہے کہ یہ ایرانی ایسٹ جو یہ ایرانی عوام کی ملکیت ہیں اور کسی کو بھی انہیں غیر قانونی طور پر استعمال کرنے یا اس سلسلے میں امریکہ کا ساتھ دینے کا کوئی اخلاقی یا قانونی حق نہیں ہے، اور اگر وہ کریں گے تو پھر وہ ایران کے لیے ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے۔ تو بین الاقوامی قانون کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز پر ایران کی جو جغرافیائی بالادستی ہے، جو اس کی جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجی بالادستی ہے، اس کی قومی سلامتی سے گہرا تعلق ہے، یعنی وہ اس کے لیے اپنی سلامتی کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت اہم سمجھتی ہے۔ اس لیے اس اقدام کی قانونی حیثیت بھی اہم ہے۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے ایک اور بیان میں دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر ایران معاہدے پر راضی نہیں ہوتا تو وہ واپس جائیں گے اور مکمل کام کریں گے، یعنی اگر ایران میز پر نہیں آتا بات چیت کرنے کے لیے تو وہ پھر ایران پر حملہ کرنے دوبارہ جائیں گے۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے رہے کہ ایران بات چیت کرنے کے لیے بےتاب ہے، اس کے لوگ آ رہے ہیں، بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ میز پر نہیں آیا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بھی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حملہ کریں گے نہیں کریں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران کو اس طرح تباہ کریں گے کہ ان کی تعمیر نو میں 10 سال لگ جائیں گے، یعنی وہ اتنا تباہ کر دیں گے۔ تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں بہت سارے پلوں اور ان کے بڑے بڑے جو بجلی گھروں کو، پاور ہاؤسز کو جو ہے تباہ کر سکتے ہیں۔ اور ان کے خیال میں کوئی وہاں پہ جو ایران کی جو آبادی ہے، یعنی 91 ملین، 9 کروڑ سے زائد جو عوام ہے، کہتے ہیں یہ سب کے سب جو ہم ان کو متاثر کریں گے، ان کو تباہ کریں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ تاہم فوجی تجزیہ کار اسے زیادہ تر دھمکی قرار دیتے ہیں ٹرمپ کی،
کیونکہ ایران کے پاس اپنے دفاع کے مضبوط وسائل موجود ہیں، اور وہ اسی طرح اسی پروپورشن کے ساتھ، یعنی بالکل اسی طرح تو نہیں لیکن اسی پروپورشن کے تحت امریکہ کو بھی بڑا بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس جنگ کی صورت میں صرف ایران کے حملے امریکی بیسس پر نہیں ہوں گے، بلکہ امریکہ کے جو اتحادی ممالک ہیں ان کے بیسس پر بھی ہوں گے، ان کی انسٹالیشنز پہ بھی، ان کے تیل کی تنصیبات پر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جنگ بڑھ سکتی ہے۔ تو اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کا اثر پوری دنیا کی جو آئل مارکیٹ ہے اس پر پہلے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل اور کیپلر کی جو رپورٹ ہے، کیپلر وہ ہے جو دنیا کے جو بحری جہاز آتے جاتے ہیں ان کی ٹریفکنگ کا وہ مانیٹر کرتا ہے، تو اس کی رپورٹ کے مطابق آبِ ہرمز سے دنیا کا تقریباً 20% اور آبِ باب المندب سے تقریباً 5% خام تیل گزرتا رہا ہے نارمل دنوں میں، اور اب ان دونوں راستوں میں بیک وقت رکاوٹ کے باعث تقریباً دنیا کی جو آئل مارکیٹ ہے وہ 25% آئل سپلائی سے محروم ہو رہی ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے ادارے کے مطابق اگر یہ صورتحال ایک ماہ سے زیادہ رہی تو تیل کی قیمتیں $110 سے $120 فی بیرل بڑی آسانی سے چلی جائیں گی، اور ترقی پذیر ممالک میں مہنگائی کا شدید جو دباؤ پڑے گا۔ تو دوسری طرف یوکرین کے وزیر خارجہ نے اپنے ہم منصب ایران کے جو ہے عباس عراقچی ان سے رابطہ کیا اور بتایا کہ حالیہ ایرانی جہاز پر حملہ غلطی سے ہو گیا تھا، اور وہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے ہیں، اور نقصان کی مکمل جو ہوا ہے ایران کا اس کا معاوضہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، وار ریپریشن دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایران کی ایک برتری بھی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ یوکرین کے وزیر خارجہ نے یہ بات دل سے کہی ہے یا وہ بھی ایک اسٹریٹجی کے تحت جھوٹ بولا ہے، یا ایران کو ایک دھوکے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی وقت بتائے گا۔ تو ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران بھی اس واقعے کو آگے بڑھانے کے بجائے سفارتی راستے سے حل کرنے کی ترجیح دے گا، اور یہ دونوں ممالک کے درمیان ایک بہتری کی علامت بھی کہی جا سکتی ہے۔ تو خطے میں طاقت کے توازن کو بدلنے والی ایک اہم پیش رفت یہ ہے کہ رائٹرز کے 3 جو سورسز ہیں ان کے مطابق ایران کو اگلے چند ہفتوں میں چین کی تیار کردہ 300 سے 400 تک ہاتھ سے چلنے والا فضائی دفاعی نظام جو موپیڈ کہلاتا ہے اس کی پہلی کھیپ ملنے والی ہے، جو کہ کندھے پہ رکھ کے میزائل مارا جاتا ہے دشمن کے کسی بھی جہاز کو، ہیلی کاپٹر کو، ڈرونز کو۔ تو اس میں یہ جو موپیڈ جو یعنی کندھے پہ رکھ کے چلانے والی جو فضائی دفاعی نظام جو ہے اس میں QW-12 ہے اور FN-16 میزائل شامل ہیں، اور معاہدے کی مالیت جو ہے وہ $60 سے $70 ملین بتائی گئی ہے۔ تو فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ ایران کے پاس پہلے ہی میزائل اور ڈرون موجود ہیں، لیکن یہ نظام چھوٹی ٹیموں کے ذریعے چلائے جا سکتے ہیں، بالکل یعنی آپ سمجھے کہ اسی طرح جس طرح کسی زمانے میں افغانستان میں جو میزائل تھے مجاہدین جو تھے وہ کندھے پہ رکھ کے چلاتے تھے، اور امریکہ اور روس کے یا سوویت یونین کے ہیلی کاپٹرز گرا دیا کرتے تھے۔ تو ایران کو اسی طرح کی بڑی ایجائل قسم کی، یہ سمجھے کہ میزائلوں کی یہ ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ کیلشنف کوو ہے جو ہاتھ میں رکھ کے بہت سارے فائر کر سکتے ہیں۔ تو یہ جلد ہی کسی بھی جگہ منتقل کیے جا سکتے ہیں، ان کو ایک آدمی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کہیں لے جا سکتا ہے، سائیکل پہ بھی بیٹھ کے ویسے لے جا سکتا ہے، لیکن اس کو دیر لگے گی پہنچنے، تو موٹر سائیکل پہ تو بڑی تیزی سے پہنچ سکتا ہے۔ تو انہیں امریکہ کے لیے نشانہ بنانا جو ہٹ کرنا آسمان سے بڑا مشکل ہے، کیونکہ ایک آدمی لے کے جا رہا ہے یا 2 آدمی زیادہ سے زیادہ، تو جس سے امریکہ اور اسرائیل کی جو فضائی حملوں کی جو اثریت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو سپلائی کے لیے بھی زمینی راستے بھی زیر غور ہیں کہ کس طرح ایران کو پہنچانے، اور ہو سکتا ہے سمندری رستوں سے بھی آئے تاکہ جلدی پہنچے، ورنہ ہو سکتا ہے زمینی راستوں سے آ جائے، سینٹرل ایشیا کے ذریعے پہنچ جائے، اور سمندری ناکہ بندی سے بھی بچے جا سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ چیزیں ایران کو مل رہی ہیں جنگ کی کارروائیاں آگے بڑھانے کے لیے۔ تو یمن کی مسلح افواج کی کارروائیاں بھی اب پورے خطے کی رسد پر گہرا اثر ڈال رہی ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کے لیے جو نیول بلاکیڈ کا اعلان کیا ہے، اور رائٹرز کے مطابق آبِ باب المندب سے گزرنے والے جہازوں سے اب حوثی جو ہیں وہ ایک ٹیکس وصول کرنے کے بارے میں بھی غور کر رہے ہیں، جس کا مقصد سعودی ناکہ بندی کا جواب اور اپنی تعمیر نوکلی وسائل اکٹھا کرنا بتایا جا رہا ہے۔ تو حالیہ سیٹلائٹ تصاویر اور ذرائع کے مطابق یمنی میزائلوں نے ینبو میں بھی آرامکو کے ایندھن ذخیرہ کرنے والے یعنی جو آئل ڈیپوز جو ہیں اور ان کا جو انڈسٹریل پلانٹ ہے اس کو بھی براہ راست نشانہ بنایا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ چین نے یمنی حکام سے بات چیت کی ہے تاکہ چین کے جہازوں کو محفوظ راستہ جو ہے وہ مل سکے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب بڑی طاقتیں اب اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مقامی طاقتوں سے رابطے بڑھا رہی ہیں، یعنی چین کے اب یمن سے براہ راست اچھے تعلقات بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یمن کے لوگ جو تھے وہ چین کا لحاظ رکھتے تھے، تو اب اور بھی لحاظ رکھیں گے، اور ہو سکتا ہے اس کے بس چین ان کو کوئی مالی مدد بھی دے یا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں بھی مدد دے، کیونکہ چین ہر جگہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تو اس کے لیے یمن بھی ایک بہت اچھی مارکیٹ بنے گی۔
تو آبِ ہرمز میں امریکی جو بحریہ ہے اس کی نگرانی میں جانے والے 3 تیل بردار جہازوں کو، یعنی آئل ٹینکرز کو بھی میزائلوں کا نشانہ بنایا ہے پاسداران نے، جو ایران کی بالادستی کے عزم کی ایک علامت ہے۔ تو سعودی عرب اور امریکہ نے مل کر اس دوران عراق کو کئی علاقوں میں وہاں پہ مشترکہ فضائی حملے کیے ہیں، جن کا مقصد سعودی تیل کی سہولیات پر حملوں کا جواب بتایا گیا ہے۔ لیکن ان حملوں میں وہاں کی جو ملیشیا ہے عراق کی، جو کہ ایران کی حامی بھی ہے، اس کے فورسز کے اہلکار اور کربلا جاتے ہوئے زائرین کی جو قافلے تھے وہ متاثر ہوئے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس جو ملیشیا ہے اس کے کوئی 30 یا 35 لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ تو عراق کے اسلامی مزاحمت اور عوامی رابطہ فورس نے، یہ ان کی حشد الشیبی جو ہے، اس نے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ عراق کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور سعودی حکومت جو ہے وہ امریکہ کا اعلی کار بنی ہوئی، انہوں نے الزام لگایا ہے۔ تو انہوں نے ابقیق ریفائنری پر حملے کی ذمہ داری بھی مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ کارروائی یمنی افواج نے کی ہے اور وہ یمن کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ تو ابھی تک اگر یہ ملیشیا نہیں بھی حملے کر رہی تھی تو ان حملوں کے بعد یہ بھی امکان ہے کہ عراق سے بھی اب سعودی عرب پر حملے ہونا شروع ہو جائے، اور عراق کی سرزمین پر ہونے والی جو جارحیت ہے اس کے جواب میں ملیشیا نے کہا ہے کہ وہ اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ یعنی اب یہ عراقی، ملیشیا اور سعودی عرب کے درمیان بھی ایک براہ راست ٹینشن شروع ہو گئی ہوئی ہے، جو اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ حملے اصل میں کس نے کیے ہیں، لیکن امکان زیادہ یہ ہے کہ یمن نے کیے تھے، لیکن سعودی عرب نے کہا کہ عراق کی ملیشیا نے کیے اور ان پر حملے کیے ہیں۔ تو عراق کی ملیشیا اس کا کیا جواب دیتی ہے ابھی اب دیکھتے ہیں۔ عراقی صدر اور وزیر اعظم نے بھی ان حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ وہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے جو سعودی عرب نے حملے کیے ہیں یا امریکہ نے حملے کیے ہیں۔ تو اسرائیلی توانائی کے جو وزیر ہیں ایلی کوہن، انہوں نے ایک طویل مدتی منصوبے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت خلیجی ممالک کا تیل سعودی سرزمین اور اسرائیل سے گزرنے والی پائپ لائن کے ذریعے بحر روم تک پہنچایا جائے گا، تاکہ آبِ ہرمز اور باب المندب سے بچا جا سکے۔ یہ مستقبل کے منصوبے ہیں اور بنتے رہتے ہیں۔ تو ان کا دعویٰ ہے، یعنی اسرائیلی وزیر تیل کا یا انرجی کا دعویٰ ہے کہ اس کے لیے 4 سے 5 سال درکار ہے، اور اس سے ایران کا دباؤ ختم ہو جائے گا۔ پتہ نہیں 4 سے 5 سال بعد کیا دنیا کے حالات ہوں گے، اسرائیل ایسے ہی خواب دکھا رہا ہے۔ لیکن تجزیہ کار بتاتے ہیں کہ یہ منصوبہ بہت مہنگا، سیاسی مشکلات سے بھرا، اور ایران کے ڈرون اور میزائل سے خطرے سے دوچار رہے گا ہمیشہ، اس لیے اسے فوری حل قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو مسئلہ تو وہیں پہ رہ گیا ہے۔ آپ کو تو اس وقت تیل کی منڈی میں یا تیل کی مارکیٹ میں آئل سپلائی کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو آبِ ہرمز کھلوانا ہے اور باب المندب کھلوانا ہے۔ جب اگر کوئی اور آلٹرنیٹ آپ پروجیکٹ بنا رہے جو 5 سے 6 سال چل رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ بنتا بھی ہے نہیں بنتا، ابھی تو صرف آئیڈیا ہی ہے۔ تو اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں۔ اور اس دوران ایک اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ امریکہ کی جو سینٹرل کمانڈ ہے اس نے متحدہ عرب امارات میں ملٹری کے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے جو مشترکہ ایک ٹاسک فورس جو ہے ٹیلون سینپس، وہ قائم کرنے کا معاہدہ کیا ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ، جس کا مقصد علاقے کی سرویلنس، انٹیلیجنس اور جو دوسری اہم فیسلٹیز ہیں ان کی سیکیورٹی کے دینی ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال بڑھانا ہے۔ یہ اصل میں ملٹری پرپس کے لیے، جو کہ اصل میں امریکہ اپنے لیے کر رہا ہے، لیکن وہ پیسے لگوائے گا ان کے۔ تو اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ خطے میں طویل مدتی موجودگی کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اور یہ کشیدگی ابھی طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے، جس کے اثرات پوری معیشت اور سیاست اور یا اس علاقے کی جو جیو پالیٹکس ہے اس پر مرتب ہوں گے۔ لیکن ایران کیا رہنے دے گا امریکہ کے فوجی اڈے یہاں پہ؟ ابھی یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بھی کچھ کوششیں کر رہا ہے، یا کم از کم میسیجنگ ضرور دے رہا ہے کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا، تاکہ خطے کے جو عرب ممالک ہیں وہ گھبرا نہ جائیں۔ تو بہرحال ابھی تک ہم دیکھتے ہیں، ابھی تک تو جو جنگ ہے وہ ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی، کشیدگی بڑھ رہی ہے، کائنیٹک ایکشنز ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جنگ کسی وقت بھڑک سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت قسم کی دھمکیاں بھی دی ہیں، گالیاں دے کے دھمکیاں دی ہیں کہ ایران کا ہم یہ کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، نسلیں یاد رکھیں گی، اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ تو یہ سب اشارے یہ ہمیں بالکل پوری طرح باور کرا رہے ہیں کہ جنگ ختم نہیں ہے، دنیا کا بحران ختم نہیں ہو رہا ہے، ابھی بات آگے بڑھے گی۔ شکریہ تجزیہ سننے کا۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔